العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی محمد المصطفیٰ اللہم صلی علی محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب لأن ذکرہ ذکری وذکری ذکر اللہ وذکر اللہ عبادہ۔ سب سے پہلے میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ کے کائنات بے حق محمد و آل محمد آپ حضرات کی اس محنت کو بارگاہ معصومین میں اجر جزیل کے ساتھ قبول فرمائے، اور اس کے بعد میں دعا کرتا ہوں اللہ کے کائنات بے حق محمد و آل محمد ہمارے ان ننھے ذاکرین جنہوں نے آپ حضرات کی خدمت میں گلہائے عقیدت پیش کیے، ان کی اللہ تبارک و تعالی گلہائے عقیدت کو اجر جزیل کے ساتھ قبول کرے اور ان کے والدین کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور بے حق محمد و آل محمد۔ اب اس کے بعد میں یہ ایک چھوٹی سی امید رکھتا ہوں کہ جو تھوڑا سا وقت میں آپ حضرات کو زحمت دوں، آپ بڑے خلوص، تعاون اور توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ آپ کے سامنے پیغمبر کی ایک حدیث پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ عموماً لوگ ذکر و علی عبادہ یہ پڑھ کے بس کر دیتے ہیں، مکمل حدیث کچھ یوں ہے زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو ذکر علی کے ساتھ زینت دو۔ اسے یوں سمجھیے جس طرح کوئی نماز بغیر سورہ فاتحہ کے مقبول نہیں کوئی مجلس بغیر ذکر علی کے بھی کروں آپ حضرات کی خدمت میں، آپ کسی کھلے میدان میں جہاں کروڑوں لوگ بیٹھے ہوں وہاں آپ کو نعت خان مل جائیں گے، نعت خان مل جائیں گے، قوال مل جائیں گے، مدد خان مل جائیں گے، لیکن اگر کوئی شخص آپ کے سامنے ایسا آ جائے جس کے لیے کہا جائے کہ یہ ذاکر ہیں تو پھر اس کا مذہب پوچھنے کی ضرورت ہے، پھر اس کا مذہب پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے اگر کسی قوم میں ان کے بزرگوں کا ذکر عبادت ہو تو ذاکر کسی قوم کے بزرگوں کا ذکر عبادت ہو تو ذاکر بنے۔ عزیزان گرامی، یہ سرمایہ افتخار ہے ہمارے لیے، صرف ہم وہ قوم ہیں جن کے بزرگوں کا ذکر کرنا عبادت ہے، جن کا ذکر کرنا عبادت ہے، جن کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، جن کی محبت عبادت ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے سورہ تفسیر عزیزی کے اندر سورہ والشمس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا کیوں عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا کیوں عبادت ہے؟ وہ فرماتے ہیں صرف 3 چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھ لینے سے عبادت ہوتی ہے۔ دیکھیں میں عرض کروں، دامن وقت میں گنجائش ہو یا نہ ہو، میں بڑے اجمال سے انشاءاللہ آپ کے خدمت عرض کروں گا۔ نماز پڑھنا عبادت ہے، نمازی کا دیکھنا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے، حاجی کا دیکھنا عبادت ہے، جو زکوٰۃ دینا عبادت ہے، زکوٰۃ کا گننا عبادت نہیں۔ صرف 3 چیزیں ایسی ہیں صرف دیکھ لینے سے عبادت ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے النظر الی المصحف عبادت، قرآن مجید کا دیکھنا عبادت ہے، والنظر الی الکعبۃ عبادت، خانہ کعبہ کا دیکھنا عبادت ہے، والنظر الی وجہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ان تینوں چیزوں کی طرف دیکھنا کیوں عبادت ہے؟
وہ فرماتے ہیں ان تینوں چیزوں کے اوپر اللہ کا نور برستا ہے. بس نور برسنے کی برکت سے قرآن کا دیکھنا عبادت, بیت اللہ کا دیکھنا عبادت. اب میں بھی کچھ عرض کرتا ہوں, جب نور برسا اللہ کا قرآن پہ وہ کتاب اللہ ہو گیا, جب نور برسا اللہ کا کعبے پہ وہ بیت اللہ ہو گیا, جب نور برسا اللہ کا علی کے چہرے پہ یہ وجہ ایک صلوات بھی پڑھ لیں بلند. گلوں کی بات ہوگی کلی کے ہوتے ہوئے, گلوں کی بات ہوگی کلی کے ہوتے ہوئے, اور ولا کی بات چلے گی ولی کے ہوتے ہوئے. میں پیدا ولا کی بات چلے گی ولی کے ہوتے ہوئے. یہ بد نصیب یہ انسان نہیں ہے تو کیا ہے, ارے سہارا ڈھونڈ رہا ہے علی کے ہوتے ہوئے. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک تھوڑے سے وقت میں آپ حضرات کی خدمت میں چھوٹی سی مجلس, اور وہ بھی کسی ذاکر کی نہیں, میں وہ مجلس آپ کے سامنے پڑھوں تھوڑے سے وقت میں جو خود میرے اور آپ کے آقا و مولا علی ابن ابی طالب, اور جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں میں یہاں 50 سال سے اس ملک میں خدمت کر رہا ہوں. میری ذاکری بحمدللہ بالکل نقد ذاکری ہے, جسے حوالہ چاہیے ہوگا نہ کسی کو تو خانے میں بھیجوں گا نہ کسی عالم کے پاس بھیجوں گا. آپ کی جیب میں ہے موبائل, اسی میں سے نکال لیجئے, آپ کو مل جائے گا جو پڑھنے جا رہا ہوں. اب بعد میں کیا بتائیں گے, پہلے ہی عرض کیے دیتا ہوں. اس کا انگلش میں ٹائٹل ہے پشاور نائٹس, توجہ, پشاور نائٹس انگلش ٹائٹل, اور اردو میں اس کا ہے شب ہائے پشاور. جو یہ بھی نہیں سمجھتا وہ حضرت ساسا ابن سبحان کے صلوات پڑھ لیں. ایک صلوات پڑھ لیں بلند پھر صلوات پڑھ لیں. مومنین 19ویں رمضان کو زخمی ہوئے, 20ویں رمضان کو امام اپنے اس گھر میں جو کوفہ میں موجود ہے اس میں موجود تھے. بس امام پہ ایک ایسا وقت آیا کہ امام نے حضرت امام حسن سے فرمایا, بیٹے اب دروازہ بند کر دو اور جتنے آنے والے ہیں سب کو رخصت کر دو. جتنا میرے پاس وقت رہ گیا ہے میں وہ اپنے اہل بیت کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ گزاروں. جو تھوڑا وقت رہ گیا یہ میں اپنے بچوں کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں. چنانچہ امام حسن نے سارے چاہنے والوں کو رخصت کیا اور کہا آپ جائیے, میرے بابا کا حکم یہ ہے کہ میں جو وقت رہ گیا ہے اپنے بچوں کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں. یہ کہا, دروازہ بند کر دیا اور اندر چلے آئے. جب اندر آئے تو امام نے سنا کہ ابھی کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. امام فرماتے ہیں, بیٹا حسن تم نے سب کو رخصت نہیں کیا؟ کہا بابا رخصت کر دیا, مگر یہ کس کے رونے کی آواز آ رہی ہے, پتہ کرو. حضرت امام حسن آئے, دیکھا حضرت ساسا ابن سبحان ہیں, دیوار کے ساتھ پیشانی لگا کے ہائے امیر کہہ کے رو رہے ہیں. عزیزان گرامی, امام حسن نے جا کے بابا کو بتایا وہ ساسا ابن سبحان ہیں اور وہ رو رہے ہیں. امام فرماتے ہیں بیٹا جاؤ اور جا کے اسے بلا لاؤ. چنانچہ امام نے دروازہ کھولا اور ساسا سے کہا کہ آئیے آپ, یہ بڑا پیارا صحابی ہے حضرت امیر المومنین کا. یہ آئے. امیر المومنین فرماتے ہیں ساسا رو کیوں رہے ہو؟ کہا مولا جس کا آپ جیسا آقا ہوئے گا نہیں تو کیا کرے گا. امام نے فرمایا ساسا یاد رکھیے اب میرے پاس آئے ہو تو یہ بھی وقت ضائع نہ کرو. توجہ, سلونی 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 سلونی, یہ جو وقت رہ گیا ہے اس میں بھی جو پوچھنا چاہو پوچھ لو, قبل اس کے علی تمہارے درمیان نہ رہے. حضرت ساسا ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مولا میں نے ایک بات سنی اور کئی لوگوں سے سنی اور کئی حضرات سے یہ بات سنی, اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء میں جو فضائل جمع کیے تھے وہ تقسیم کیے تھے وہ سب آپ نے جمع کیے
لیے، اور آپ کو اللہ نے سوائے پیغمبر اکرم کے سب نبیوں سے افضل قرار دیا۔ میں نے کئی لوگوں سے سنا اور معتبر لوگوں سے سنا، مگر اس سلسلے میں آپ کی زبانی میں نے کچھ نہیں سنا۔ آپ اس سلسلے میں کچھ فرمائیں گے؟ توجہ ہے، آپ اس سلسلے میں کچھ فرمائیں گے؟ میرے مولا اور آقا ارشاد فرماتے ہیں، سا سا سنو، ثنائے خود بخود کردن نہ زیبت مرد دانا، ثنائے خود بخود کردن نہ زیبت مرد دانارا، اپنی تعریف خود کرنا کسی سیانے آدمی کے لیے زیب نہیں دیتا، مگر اما بنعمت رب کا فحدث، اللہ فرماتا ہے جو اللہ نے تیرے اوپر انعام کیا ہے وہ بیان کر۔ ایسا سا للہ الحمد، اللہ نے جتنی صفات، فضائل، خوبیاں، کمالات 1.25 لاکھ نبیوں میں جمع تفریق کی تھی، تقسیم کی تھی، سوائے ختمی مرتبت کے میں سب نبیوں سے افضل ہوں۔ نعرے حیدری، میں سب نبیوں سے افضل ہوں۔ پتہ ہے عزیزان گرامی، خاص کر رمضان المبارک میں جو مجلسیں پڑھنی ہوتی ہیں نا وہ بہت مشکل ہوتی ہیں، اس لیے کہ اگر روایت میں کوئی ذرا سا ہو جائے تو روزہ خطرے میں توجہ ہے، اور روزہ خطرے میں چلا جاتا ہے۔ یہ رمضان میں پڑھنے کی مجلس ہے، عزیزان گرامی بڑی توجہ رہے۔ حضور فرماتے ہیں اپنی تعریف کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں، مگر اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ نے تیرے اوپر انعام کیا ہے وہ بیان کر۔ ایسا سا پوچھ، کیا پوچھتا ہے؟ کہتا ہے مولا آپ یہ فرمائیں آپ آدم سے کس طرح افضل ہیں؟ حضور فرماتے ہیں ایسا سا آدم اللہ کا بڑا پیارا نبی ہے، اور وہ ہستی ہے جس کے لیے کہا تھا سجدہ، توجہ ہے، جس کے لیے کہا تھا سجدہ کرو، اور اس کا سجدہ فرشتوں سے کروایا تھا۔ ایسا سا میں آدم سے اس لیے افضل ہوں، آدم نے جو چیز گیہوں کے بدلے بیچ دی تھی میں نے وہ جو کے بدلے خرید لی۔ آدم بگیوں فروخت، حیدر بجو خرید۔ آدم نے جو چیز گیہوں کے بدلے بیچ دی تھی میں نے وہ جو کے بدلے خرید دی ہے۔ اللہ نے ساری نعمتوں کے لیے کہا تھا، میں ایک نعمت سے کہا تھا کہ اس سے رکے رہنا، مگر اللہ نے میرے لیے بھی جتنی حلال چیزیں کی تھی وہ بھی، اور جتنی مجھ پہ حرام تھی میں نے حرام کو بھی چھوڑ دیا، حلال کو بھی چھوڑ دیا۔ اس لیے حرام میں عذاب ہے، حلال میں حساب ہے، میرا اور آدم کا کیا ہو سکتا مولا اختصار کے ساتھ آپ نوح سے کس طرح افضل ہیں؟ کہا نوح بڑے اولو العزم، پہلا اولو العزم پیغمبر ہے حضرت نوح، اور اس کے لیے یہ حکم ہے وَاسْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا کہ کشتی بنائیے ہماری وحی سے اور ہمارے حکم سے، کشتی پہ جو بھی بیٹھے گا سوار ہوگا وہ پار ہو جائے گا، چاہے وہ درندہ ہی کیوں نہ ہو، توجہ ہے، وہ نجات پا جائے گا۔ عزیزان گرامی مگر نوح کا اور میرا کوئی مقابلہ نہیں۔ نوح کے بیٹے کا نام کنعان ہے، مجھے اللہ نے حسدوں سے کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا تھا۔ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم بارلہا، اب کافروں کا ایک گھر بھی باقی نہ رہنے دے۔ اتنے غصہ آ گیا اور اتنا صبر کا دامن جو تھا وہ لبریز ہو گیا پیمانہ، کہا اب ایک گھر بھی باقی نہ رہنے دے۔ کہا اچھا ایسا طوفان لائیں گے کہ ایک گھر بھی باقی نہ رہے گا۔ نوح کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا، مگر میں نے اس حال میں صبر کیا جیسے کسی کی آنکھ میں تنکا ہو، گلے میں ہڈی ہو، اور وہ دامن صبر نہ چھوڑے، حال میں صبر کیا۔ میرا پیمانہ صبر نوح سے کہیں وسیع ہے اور کہیں بزرگ اور برتر ہے۔ آپ یہ فرمائیں آپ ابراہیم سے کیوں کر افضل ہیں؟ حضرت نے فرمایا جس طرح آپ سے وعدہ کیا تھا اختصار سے، اور میں عرض کروں آپ کی خدمت میں یہ وقت وغیرہ کی باتیں جو ہوتی ہیں یہ بات کی باتیں ہیں، میں بحمدللہ ابھی بھی تھوڑے وقت میں بہت پڑھ لیتا ہوں، تھوڑے وقت میں اب بھی بہت پڑھ لیتا ہوں۔ آپ حضرت ابراہیم سے کیوں کر افضل ہیں؟ فرمایا حضرت ابراہیم بڑی عزت والے نبی تھے اور العظم پیغمبر تھے، اور اللہ نے انہیں خلت پہ فائز کیا تھا، مگر آپ کو پتا ہے ابراہیم نے بھی ایک مرتبہ کہا رب ارنی کیف تحیی الموتی، اے معبود مجھے دکھائے گا کس طرح تو مردوں کو زندہ
اے معبود تو مردوں کو کیوں کر زندہ کر دیتا ہے؟ تو کہا اولم تؤمن، اے ابراہیم تو خلیل ہو کے، نبی ہو کے، سب کچھ ہو کے اس پہ ایمان نہیں رکھتا کہ میں مردوں کو زندہ؟ اس پہ ایمان رکھتا ہوں، ولیکن لیطمئن قلبی، ایمان رکھتا ہوں مگر اطمینان قلب کے لیے پوچھ رہا ہوں کیسے کہا پھر ہمیں زحمت کیوں دیتے ہو؟ خذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے پکڑیے، انہیں ذبح کیجئے، ان کا قیمہ بنائیے، پہاڑوں پہ پھینک دیجئے، ان کی چونچ جسے منقار کہتے ہیں، چونچ اپنے پاس محفوظ رکھیے، جب وہ بکھیر دیا جائے گا قیمہ، جس پرندے کی چونچ پکڑ کے آپ بلائیں گے اس پرندے کا گوشت اس قیمے سے الگ ہو کے پرندہ بن کے پر لے کے اڑتا ہوا آئے گا، آ کے آپ کا سلام کرے گا، آپ سے منکار لیتا ہوا چلا جائے گا۔ تو پھر تو میرے خالق ہونے پہ اور مردوں کو زندہ کرنے پہ یقین۔ حضرت ابراہیم نے ایسا ہی کیا۔ عزیزان گرامی، میرے مولا فرماتے ہیں یہ یقین ابراہیم کی منزل ہے، علی کی یقین کی منزل یہ ہے لو کوشف الغباء۔ توجہ ہے آپ حضرات کی، اگر سارے پردے میرے سامنے سے ہٹا دیے جائیں، علی کے یقین میں ایک رائے کے برابر بھی اضافہ نہ ہو، علی یقین کی اس منزل کے اوپر فائز ہے۔ اب بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی، آپ موسیٰ سے کس طرح افضل ہیں؟ کہا موسیٰ بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ نے ان کے سو شرف کلام بخشا، وہ کلیم اللہ کہلاتے ہیں، اللہ نے انہیں 9 معجزے دیے، فرعون جیسے ظالم پہ انہیں کامیابی اور فتح نصیب فرمائی۔ موسیٰ کے اس وقت سارے قصے اور کہانیاں بیان کرنا مطلب نہیں، نہ ان کے فضائل عرض کرنا مطلب ہے، آپ کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے بالکل اختصار کے ساتھ۔ مگر عیب سا تو نے قرآن مجید میں یہ پڑھا، حضرت موسیٰ سے جب اللہ نے کہا تھا کہ موسیٰ جاؤ جا کے فرعون کو میرا پیغام دو، کہا بار الہا میرے کوئی سوال ہیں وہ یہ ہیں، ایک تو یہ ہے، توجہ ہے نا، میرا بھائی ہارون مجھ سے باتیں اچھی کرتا ہے، وہ افصح منی لسانا، وہ میرے ساتھ بھیج۔ دوسرا، میں نے ان کا ایک بندہ قتل کیا ہے، میں ڈرتا ہوں، اور یہ کئی مرتبہ قرآن میں آیا، ایک آدھ مرتبہ نہیں، یہ کئی مرتبہ، انی اخافو، زبان میں لکنت ہے، وہ یکذبونی، وہ میری تکذیب کریں گے، انی اخافو، میں نے ان کا ایک بندہ قتل کیا ہے، اخافو ان یقتلونی، وہ مجھے قتل کر دیں گے، 2 مرتبہ، اور یہ کئی مرتبہ آیا ہے، میں ڈرتا ہوں تکذیب کریں گے، میں ڈرتا ہوں وہ مجھے قتل کریں گے۔ ایسا سا موسیٰ اس لیے ساتھ لے کے گئے اور یہ گارنٹی لے کے گئے کہ آپ ہارون کو لے کے جائیے، ہم آپ کے ساتھ ہی ہوں گے، وہ دیکھ بھی رہے ہوں گے اور وہ جو کچھ آئے گا وہ سن بھی رہے ہوں گے۔ عزیزان گرامی بڑی توجہ، اگر آپ مجھے 1 منٹ موقع دیں تو میں عرض کروں صلوات پڑھ لے بلند۔ بہت مہربانی، بات جیسے بات نکلتی ہے، جب کہا میرا بھائی ہارون مجھ سے باتیں اچھی کرتا ہے، اس کا ہمیں تاریخ میں بھی موقع ملا۔ بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی، جب جنگ جمل ختم ہو گئی تو امیر المومنین نے حضرت محمد بن ابی بکر کو بھیجا کہ جاؤ جا کے باجی کو سمجھاؤ کہ لہا اس کا وہی احترام ہے پہلے والا، باعزت طریقے سے واپس مدینے چلی جائے، اس کے لیے ہم اہتمام اور انتظام کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ آگے نہیں، بڑی توجہ رہے آپ حضرات، توجہ ہے نا آپ حضرات، آپ جنگ خیبر سنتے ہیں تو آپ اس میں سنتے ہیں کہ اس یہودی کی ماں نے اسے کہا تھا جس کا نام علی ہو اس سے نہ لڑنا۔ یہودی مذکر، یہودن مؤنث، یہودن نے بتایا کہ علی سے نہیں لڑنا، اس رسولن کو کسی نے نہیں واپس چپ کر کے، چھوٹا تھا نا، توجہ ہے نا، چھوٹا بھائی ہونا، بڑی توجہ ہے۔ وہ حضور نے فرمایا نہیں، اب ہم ابن عباس کو بھیجتے ہیں
وہ باتیں توجہ وہ باتیں اچھی کرتا ہے. حضرت ابن عباس آئے اور جا کے جہاں مناسب جگہ دیکھی بیٹھ گئے. السلام علیکم سلام کیا اور اس کے بعد بیٹھ گئے. کہا آپ میرے گھر میں بغیر اجازت کے کیوں چلے آئے؟ کہا بی بی یہ گھر تیرا کہاں بی بی یہ تیرا گھر کہاں ہے؟ کہا تجھے نہیں معلوم میں ام المومنین ہوں. کہا پہلے یہ بتاؤ کہ یہ ٹائٹل تمہیں ہماری دہلیز کے آنے سے پہلے ملا تھا یا بعد میں؟ صلوات پڑھنے بلند آواز سے. پھر کہتے ہیں کہ پوری زلفیں بھی سنوارنے کا موقع. ایک صلوات پڑھ لیں. ہارون کو میرے ساتھ بھیجئے وہ مجھ سے باتیں اچھی کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے ہارون کو بھی لے جائیے. میں نے ان کا قتل کیا ہے وہ مجھے مار اس کا بھی فکر نہیں کیجئے. میری زبان میں لکنت ہے وہ میری تکلیف کریں گے اس کا بھی فکر نہ کیجئے. توجہ رہے حضور میرے اور آپ کے آقا و مولا. اب اگر لطف سمجھ آ گئی تو آخری آدمی تک میرے لیے دعا کرے گا. عزیزان گرامی میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں حضرت موسیٰ نے یہ گارنٹی لی اور پھر چلے. اے ساسا جب اللہ نے سورہ برات نازل کیا تھا پیغمبر نے ایک شخص کو دے کے بھیجا جاؤ مکے میں پہنچاؤ. تھوڑی دور گئے اور پھر واپس بلوا لیے گئے. جبرائیل امین آئے اور انہوں نے آج کہا یا رسول اللہ لا یبلغھا الا انت اور رجل منک. یا سورہ برات کی تبلیغ تو خود کر یا وہ بندہ کرے جو تجھ سے یا تو خود کر یا وہ بندہ کرے جو تجھ سے ہو. عزیزان گرامی بڑی توجہ رہے. چنانچہ واپس بلا لیے گئے. نام عرض کرنے کی ضرورت نہیں. آپ فتوے بھی بڑے زبردست قسم کے آ گئے ہیں کہ کسی کے مقدسات حضور پہلے مقدسات کی فہرست تو جو ہے نا بالکل بچ بچا کے اور پوری احتیاط کے ساتھ عرض کرتا ہوں ہاں میں نے اپنی مرضی سے تجھے نہیں بلایا واپس. اللہ نے مجھے حکم دیا لا یبلغھا الا انت اور رجل میں جس تفسیر سے چاہو آپ پڑھ سکتے ہیں. لا یبلغھا الا انت اور رجل منک یا تو خود پہنچا یا وہ بندہ پہنچائے جو تجھ سے ہو. ساری کائنات پڑھ لیجئے. تجھ سے صرف یہی کہے گئے یا کہا یا علی انت منی وانا منک. موسیٰ نے 2 مرتبہ کہا میں کرتا ہوں اور یہ 2 مرتبہ کہنا قرآن میں کئی مرتبہ آیا ہے. میں ڈرتا ہوں. ایسا سا جب اللہ کے پیغمبر نے مجھے وہی سورہ برات دے کے بھیجا میں لے کے مکے گیا. خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھا. جب میں نے دور دور تک اپنی اوڈین میں دیکھا اپنے مجمع میں دیکھا تو مجھے دور دور تک دکھائی دینے والوں میں کوئی ایسا تھا جس کے باپ کو میں نے مارا تھا, کسی کے خالو کو مارا تھا, کسی کے ماموں کو مارا تھا, کسی کے بہنوئی کو مارا تھا اور جس کا کوئی نہیں مارا تھا اس کے بتوں کو بھی تو میں نہیں ڈرا. میں نے وہ صورت اس طرح پہنچائی جس طرح پہنچانے کا حق ہے. یہ آپ گھر جا کے سوچتے رہیے گا جو ایک سورت کے پہنچانے کے لیے اہل نہیں. قرآن تو 114 سورتیں ہیں. عزیزان گرامی بس آخری چیز اور اس کے بعد آپ کی بات تمام. کہا اب یہ فرمائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی بڑی منزلت ہے, ان کا بڑا مقام ہے. اللہ نے انہیں بغیر باپ کے دنیا میں بھیجا, روح القدس سے انہیں نوازا. مریم ایسی معصومہ ماں اسے عطا کی اور بالکل توجہ رہے آپ حضرات کی زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا. بڑا مقام اور مرتبہ ہے حضرت عیسیٰ کا. آپ عیسیٰ سے کیسے افضل ہیں؟ ہاں ساسا سنیے. عیسیٰ کا جب وقت ولادت آیا تھا حضرت مریم تو رہی وہاں گئی ہے. جب بیت اللہ کے قریب بیت المقدس کے قریب گئی ہیں باب بیت المقدس پہ پہنچی, جانا چاہتی ہیں اندر مگر اندر سے آواز آئی بی بی ہی بیت العبادہ لا بیت الولادہ. یہ بچہ خانہ نہیں ہے, یہ معبد ہے, یہ عبادت گاہ ہے, یہ بچے جننے کی جگہ نہیں ہے.
ہے. ایسا سا میں عیسیٰ سے اس لیے افضل ہوں میری ماں بھی طواف کر رہی میری ماں بھی طواف کر رہی تھی میری ماں بھی بیت اللہ کا طواف کر رہی تھی. اور جب وہ مستجار کے قریب پہنچی وقت ولادت آ گیا دل میں خیال آیا مریم کو تو بھیج دیا گیا تھا اب پتہ نہیں ہمارے لیے کیا حکم ہوگا. ابھی یہ ذہن میں بات ہی آئی تھی دیوار کعبہ شک ہوئی اور اندر سے یہ آواز نہیں آئی یہ بیت الولادت یہ بیت العبادت ہے. آواز یہ آئی ہے علی کی ماں یہ انتظام تیرے ابن ابی طالب کی ولادت کے متعلق ذاکروں مولویوں سے نہ پوچھا کریں شاعروں سے نہ پوچھا کریں علماء سے نہ پوچھا کریں. آپ علی ابن ابی طالب کی ولادت کے متعلق رجب کی 13ویں تاریخ سے پوچھ لیا کریں. پیغمبر اکرم رات کی تنہائی میں غار میں بیٹھ کے کہتے تھے معبود میں نبی ہوں مگر جب اس رات پر سے پردہ ہٹاؤں گا کون مانے گا دنیا دشمن ہو جائے گی مجھے ایسا گواہ دے دے جو صورت میں مجھ جیسا ہو سیرت میں مجھ جیسا ہو علم میں مجھ جیسا علم میں مجھ جیسا ہو ذات میں مجھ جیسا ہو صفات میں مجھ جیسا ہو ذوق میں مجھ جیسا ہو ذات میں مجھ جیسا ہو. اگر میں پہنچانے میں کامیاب ہو گیا آخری آدمی تک داد دے گا. عزیزان گرامی حکم پروردگار ہوتا ہے حبیب حبیب 13ویں رجب کو ہمارے گھر آنا آ کے لے جانا. یا علی یا علی یا علی مدد جو ہے نا رجب المرجب کی 13ویں تاریخ تھی. آفتاب عالم تھا مملکت روز کا جائزہ لے کر سلطان روز خیمہ مغرب پہ پہنچا. مہمانوں کی زمہری دیکھ کے افق کا چہرہ فک ہو گیا رنگ پڑ گیا. آفتاب نے شاباشی کا لباس پہن لیا رات نے سیاہ چادر آفتاب کے منہ پہ ڈال دی کہ بےتاب نہ ہو جائے. مطربان مطربت نے اپنے کیل کانٹوں کو درست کرنا شروع کیا. مشاطہ مغرب نے رات کی زلفوں میں کنگھی کی. کنگھی کرنے کے بعد کہکشاں کے ذو افشاں موتی مان میں بتھیرے اب ہیکل کا ہار زیب سیاہ سیاہ کی لو ماتھوں میں چھڑکی چاندنی دوپٹہ زیب سر کیا. اس سج دھج کے ساتھ عرش شب شباب کی کروٹ بدل رہی تھی ادھر بیت اللہ کی قسمت بدل رہی تھی. ابو طالب کے بیت الشرف سے ایک بی بی خرامہ چلتی ہوئی آ رہی تھی. آل محمد کی عظمت کعبہ کو جا رہی تھی. اسد کی بیٹی کعبہ کو جا رہی تھی. حیدر کی ماں کعبہ کو جا رہی تھی. ابو طالب کی عزت کعبہ کو جا رہی تھی. بی بی نے دروازے کو دیکھا بند ہے ڈری نہیں گھبرائی نہیں جانتی ہے حیدر آ رہا ہے دل میں نبی کا در آ رہا ہے. دروں میں نہیں لگتے دیواروں میں پڑھ لیں بلند آواز سے بھائی یہی فرق ہے. میں عیسیٰ سے اتنا ہی افضل ہوں توجہ جتنا میں عیسیٰ سے افضل ہوں بڑی توجہ ہے. حضور فرماتے ہیں جتنا بیت اللہ بیت المقدس سے جتنا بیت اللہ بیت المقدس سے افضل ہے جتنا میں عیسیٰ سے افضل ہوں اتنی ہی میری ماں مریم سے افضل اتنی ہی میری ماں. صلوات پڑھ لیں اور ساسا میں اللہ نے تمام انبیاء میں جو صفات تقسیم کی تھی بانٹ کے دی تھی اس لیے کہ جو جتنے کا متحمل ہو سکتا تھا اسے وہ کچھ دیا. توجہ رہے آپ حضرات کی. اللہ نے وہ ساری صفتیں مجھے جمع کر کے عطا کی. اللہ نے جتنی انبیاء میں تقسیم کی تھی وہ ساری جمع کر کے مجھے عطا کی. اور پیغمبر نے بھی مجھے یہی فرمایا انت منی وانا منکا. یا علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. اے علی جو میرا ہے وہ تیرا ہے. دین میرا ہے دیندار تیرا ہے. کعبہ میرا ہے زچہ خانہ تیرا ہے. کلمہ میرا ہے کلمہ گو تیرا ہے. شریعت میری ہے احکام شریعت تیرے ہیں. اے علی
بیوی بستر میرا ہے، آرام گاہ تیرا ہے، بیٹی میری ہے، زوجہ تیری ہے، کوثر میرا ہے، جام تیرا ہے، پورے صراط میرا ہے، جواز تیرا ہے، جنت میری ہے، تقسیم تیری ہے، علی جو میرا ہے وہ تیرا ہے، جو میرا نہیں وہ تیرا بھی نہیں۔ وہ تیرا بھی نہیں۔ بس ہو میرے عزیزو، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کی بہت بہت مہربانی، بہت بہت مہربانی، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ سارے انبیاء کو خصوصیتیں دی، اب یہ تاریخی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ پیغمبر فرماتے ہیں میری یہ امت ان پہلی امتوں کے قدم بقدم چلے گی۔